السلام علیکم، میں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو تسلسل میں ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کنٹمپریری ایج۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ایج کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سی ایسی تھیمز تھے جنہیں رائٹرز اپنی رائٹنگز میں پورٹرے کر رہے تھے، اس ایج کے مشہور رائٹرز کون کون سے ہیں اور انہوں نے کون کون سی میجر رائٹنگز لکھ رکھی ہیں۔ یہ اور بہت کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ چلیے تو اب شروع کرتے ہیں کنٹمپریری ایج۔ اگر ہم اس ایج کی ہسٹوریکل ٹائم لائن کی بات کریں تو رفلی سپیکنگ یہ ایج 1945 کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ اس کو کنٹمپریری ایج کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ یہ آج بھی آن گوئنگ ہے۔ The second thing is that this age preceded World War II. World War II 1939 سے 1945 تک چلی، تو اس حساب سے یہ ایج اس کے فوراً بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ That means کہ اس ایج پہ ورلڈ وار II کا انفلوئنس انیویٹیبل تھا۔ اچھا، اب ورلڈ وار II کے ساتھ جتنی بھی چیزیں افیلیٹڈ تھیں، ان ساری چیزوں کا انفلوئنس بھی اس ایج پہ یقیناً موجود رہا ہے۔ مثلاً اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو وہ سپر پاور بن چکا تھا۔ اسی طرح دنیا کے کئی حصوں میں کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے UK کا کمزور ہونا انیویٹیبل ہو گیا، اور اس طرح UK نے اپنی ساکھ کھو دی۔ دنیا میں ٹرانسفارمیشن چل رہی تھی۔ اسی دوران امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ حملے کیے۔ برطانیہ کے اندر کانفلکٹ سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ the conflict between Catholics and Protestants and the antagonism of self and others۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں تو انسان نے سوچا کہ اب میرے دن تھوڑے ہیں۔ He thought, I am no more in this world۔ Means there was an acute danger of extinction۔ So were the details about World War II۔ Then we have the concept of postmodernism and postcolonialism۔ Very briefly, postmodernism means the time after modernism, and the same goes for postcolonialism، مطلب colonialism کے بعد کا زمانہ۔ پوسٹ ماڈرنزم کو میں ڈیٹیل سے کور کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ اباؤٹ ہسٹوریکل ٹائم لائن آف کنٹمپریری ایج از دا انوینشن آف ٹیکنالوجیز۔ دیر واز اے بوم اینڈ بسٹ آف ٹیکنالوجیز۔ پہلے پیپر میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، اور اب سوشل میڈیا، VCRs، TVs اینڈ موبائل فونس اینڈ آل لائک دیٹ۔ ان ساری چیزوں نے لٹریچر کو انفلوئنس کیا ہے، اور آج ہم سب جس ایج میں ہیں اس کو انفارمیشن ایج کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان ایک لمحے میں دنیا کے کسی بھی حصے کے بارے میں انفارمیشن گین کر سکتا ہے۔ ناٹ ایون دا انفارمیشن بٹ ایون دوز تھنگز وچ آر ٹو بی ایکسپیکٹڈ ان نیئر فیوچر۔ یہ تھی اس ایج کی ہسٹوریکل ٹائم لائن۔ ان کو مائنڈ میں رکھیے گا تاکہ ہمیں اس ایج کی بنیادی تھیم سمجھنے میں آسانی ہو۔ وی ہیو آئیڈینٹی، ڈس ایلوژنمنٹ، آئرنی اینڈ ہائپر ریئلٹی۔ موونگ فرام باٹم، ہائپر ریئلٹی، یہ اس ایج کی سب سے بنیادی تھیم ہے۔ یہ ایک ایسی تھیم ہے جو آپ کو انگلش لٹریچر کی کسی اور ایج میں نہیں ملتی۔ Now what does it mean؟ It means to deny reality، مطلب حقیقت سے انکار کر دینا۔ اس تھیم کے مطابق ریالٹی از ناٹ اسٹیٹک، اٹ از ڈائنامک اینڈ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن اینڈ ٹائم ٹو ٹائم۔ باقی ساری تھیمز وہی ہیں جو آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ آئیڈینٹی مطلب ہر انسان کی اپنی پہچان ہوگی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر آنے والی ایج میں ایسے ہی کہا جاتا رہا ہے۔ آئرنی مینز لائٹ کرٹیسزم، ٹو موک دا تھنگس اینڈ ٹو ریڈیکیول دا پیپل۔ جس طرح ہر ایج میں کوئی نہ کوئی ایرر ہوتا ہے، اس ایج میں بھی ڈیفرنٹ ایررز تھے، سو ان کو کرٹیسائز کیا گیا۔
اور ان کو ریڈیکیول کیا گیا انڈر آئرونک لینس. اینڈ ڈسلیوژنمنٹ مینس پیچیدگی، مینس ہاؤ ٹو لیو، ویئر ٹو لیو، what to do and what not to do, and all the things which were confusing were discussed under this theme. And for your knowledge اس کو آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کہہ سکتے ہو، اور اس ایج کا سب سے بڑا المیہ بھی کہہ سکتے ہو. المیہ ایسے کہ باپ کو بیٹے پہ یقین نہیں رہا، ماں کو بیٹی پہ یقین نہیں رہا، شوہر کو اپنی وائف پہ یقین نہیں رہا، اینڈ سو آن. یہ ہیں جناب وہ تھیمز جو آگے چل کر ہمیں ڈیفرنٹ واکس میں نظر آئیں گی، اور انہی تھیمز کو رائٹرز اپنے اپنے سٹائل سے اپنی رائٹنگز میں لکھتے ملیں گے. So now without delaying a bit, let us discuss them one by one. ان رائٹرز کو ہم الگ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال ان کے نیمز اور واکس کو دیکھنا ہی کافی رہے گا، کیونکہ یہ ہمارا انٹرو سیشن ہے، اس لیے صرف ان کے نیمز اور واکس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا. موسٹ ڈیفینیٹلی آپ کا کانسیپٹ ٹھہر جائے گا. سو دا فرسٹ گلوریس فگر از سیموئل بیکٹ، پوسٹ ماڈرن ایرا کا چوٹی کا پلے رائٹ. اس نے لکھ رکھا ہے جی اپنا شاہکار پلے ویٹنگ فار گوڈو. دین وی ہیو فلپ لارکن. ہی روٹ مینی بیوٹیفل پوئمس، بٹ دا موسٹ بیوٹیفل آف دیم از مسٹر بلینی. سلویا لیتھ. سلویا کنفیشنل پوئٹری کی آئیکن سمجھی جاتی ہے، اور ایریل اس کی سب سے خوبصورت پوئم ہے. آفٹر سلویا وی ہیو اے فیمیل ناولسٹ، ٹانی موریسون. She wrote her most famous novel Jazz. علاوہ ازیں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہے، آرتھر ملر ہے، ایلس والکر ہے، اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہارپر لی ہے. اس نے ٹو کل اے موکنگ برڈ کے نام سے اپنا ماسٹر پیس ناول لکھ رکھا ہے. اسی طرح باقی لوگوں کی رائٹنگز بھی آپ کے سامنے ہیں. اب اگر ہم بات کریں سیموئل بیکٹ کی پلے ویٹنگ فار گوڈو کی، یہ پوسٹ ماڈرن ایرا کا سب سے مشہور پلے ہے. اس میں فیلئر آف ماڈرن مین کو ایز اے تھیم پورٹرے کیا گیا، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ ماڈرن مین کس طرح ابسرڈٹی کا شکار ہے، اور اسی تھیم آف ابسرڈٹی کی وجہ سے پھر پورا تھیٹر وجود میں آیا جو سیموئل بیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہے ابسرڈ تھیٹر. اینی ہاؤ ویٹنگ فار گوڈو میں دو دوست ہیں، ایک کا نام ہے ولادیمیر اور دوسرے کا نام ہے ایسٹریگون. یہ ٹوٹل 2 ایکٹس کا پلے ہے، اور پورے پلے میں وہ دونوں دوست آپس میں یوز لیس ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں. ان کا ڈائلاگ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پلے اتنا مشہور ہے. ماڈرن مین کی ریپرزنٹیشن شاید ہی کسی نے کی ہو جس طرح سیموئل بیکٹ نے اپنے اس پلے میں کی ہے. پھر ہے لارکن، اس کا تعلق آئرلینڈ سے ہے. اس نے اپنی پوئٹری میں آئرش ٹریڈیشن کو استعمال کیا، اور اس کی یہ جو پوئم ہے مسٹر بلینی، یہ مسٹر بلینی ہی کی کہانی ہے. گو کہ ایک امیجنری کہانی ہے، مگر اس پوئم کا ٹائٹل مسٹر بلینی کے کریکٹر پہ ہی رکھا گیا ہے. پھر سلویا لیتھ کی پوئم ایریل میں ایک عورت کو دکھایا گیا ہے جو ہارس بیک پہ بیٹھی ہوتی ہے اور ایک کنٹری سائڈ سے گزرتی ہے. یہ ایک میجک بیسڈ پوئٹری ہے، اور اس کی تھیمز میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ انسان پہ کس طرح سپر نیچرل ایلیمنٹس اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹانی موریسون کے ناول جیز کی، یہ ناول بلیک کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. اس میں زیادہ تر کریکٹرز کا تعلق بلیک کلاس سے ہے، بالخصوص عورتوں کا، اور اس کی تھیم بھی ریشل ایٹیٹیوڈ کے متعلق ہی ہے کہ کس طرح ایک وائٹ کلاس بلیک کلاس کو ڈیناؤنس کرتی ہے، اسپیشلی عورتوں کے ساتھ جو مردوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. مارٹن لوتھر کے لیٹرز بہت مشہور ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ لیٹرز اس نے برمنگھم جیل سے لکھے تھے. اینڈ اف یو لیٹ می ہیو اے سینسیبل گیس، یہ لیٹرز اس نے اپنے بیٹے کو لکھے تھے. اینی ہاؤ دے آر ویری فیمس ونس. اور آخر میں تھوڑی سی بات ٹو کل اے موکنگ برڈ کے بارے میں کر لیتے ہیں. یہ ناول ہارپر لی نے لکھا، اینڈ ہی از این امریکن آتھر. اس ناول کو لگ بھگ 40 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. یہ ناول ایک لڑکے کی کہانی ہے جس میں اچانک ریشل ایٹیٹیوڈ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں،
اور ان ریشل ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں سے بہت بری طرح پیش آنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ان اے ریوڈ وے. یعنی ریسیزم ہی اس ناول کی بھی بنیادی تھیم ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. We'll see you with a new topic. Thanks for watching.